بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی۔ میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، اور جو میرا عہد تھا میں اسے پورا کرو، اور مجھے سے تم ڈرو، اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ۔ یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہٰذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ۔ تھوڑی قیمت پر میری آیت کو نہ بیچ ڈالو، اور میرے غضب سے بچو۔ باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشکوک بنانے کی کوشش نہ کرو۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ تم دوسروں کو نیکی کا راستہ اپنانے کو کہتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ یا بندے خدا۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا جو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا تھا۔ انہی کی نسل یعنی یہود کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ میرے دوستو، مدینہ اور اس کے قریبی علاقہ میں یہودیوں کی بڑی تعداد آباد تھی۔ عرب اس وقت پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن ان کے مقابلے میں یہودی پڑھنا لکھنا جانتے تھے، اس لیے عربوں پر ان کا علمی رعب تھا، اور ان کے علماء اور مشائخ نے اپنی بڑائی کا رعب اور زیادہ بڑھا رکھا تھا۔ ان حالات میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو فطری طور پر ان پڑھ عرب یہودیوں سے جا کر پوچھتے تھے کہ ہمارے یہاں جو شخص نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے وہ سچا ہے یا جھوٹا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا بھی نہیں کہہ سکتے تھے اور ان کے نبی ہونے کو ماننا بھی نہیں چاہتے تھے، اس لیے وہ عربوں کو ایسی باتیں بتاتے تھے جس سے اس کے دل میں شک و شبہ اور وسوسہ پیدا رہے۔ یہ کوئی نہ کوئی الزام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چسپاں کر دیتے تھے۔ انہی کے اس رویے پر اللہ نے ان کو تنبیہ کر رہا ہے کہ حق کو دبانے اور چھپانے کی کوشش نہ کرو اور دھوکہ نہ دو۔ نماز اور زکوٰۃ ادا کرنا ہر نبی کی امت میں فرض تھا، مگر یہود اس سے بالکل غافل ہو چکے تھے اور زکوٰۃ دینے کی جگہ سود کھانے لگے تھے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بنی اسرائیل کو متنبہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت دی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا بھی کام نہیں آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ میرے دوستو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بنی اسرائیل کو ہمیشہ کے لیے فضیلت دے دی گئی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک وقت تھا جب تم کو دنیا کی قوموں پر فضیلت عطا کی گئی تھی۔ فضیلت کی وجہ یہ تھی کہ دوسری قوموں کے مقابلے میں تمہارے پاس علم حق کی دولت تھی جس نے تم کو دنیا کی قوموں کا امام بنا دیا تھا۔ بنی اسرائیل میں خرابی اس وقت پیدا ہوئی جب آخرت کے عقیدے میں خرابی آ گئی۔ وہ اس غلط فہمی کے شکار ہو گئے کہ وہ تو نبیوں کی اولاد ہے، قوموں کے امام ہے، ان کی بخشش کے لیے یہی بات کافی ہے، لیکن آخرت کی کامیابی کا دار و مدار انسان کے عمل خیر پر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کسی بڑے بزرگ کے خاندان سے تعلق ہونا یا کسی بڑے بزرگ کی سفارش یا پیروی کسی مجرم کو سزا سے نہیں بچا سکے گی۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونوں کو غلامی سے نجات بخشی، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتا تھا اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیر و عافیت گزارا، پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونوں کو ڈبا دیا۔ ان احسانات کو یاد دلا کر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ان کے مجرموں کو یاد دلانا چاہ رہا ہے کہ ہم تو تم پر ایسے ایسے احسانات کیے ہیں اور بدلے میں تم شکر اور فرمانبرداری کرنے کی جگہ بغاوت اور سرکشی کرتے رہے۔ فرعون کے ظلم کو آزمائش اس لیے کہا گیا ہے کہ آزمائش کی اس بھٹی میں تپ کر تم خالص سونا بن کر نکلتے ہو یا پوری طرح کھوٹے ثابت ہوتے ہو، اور پھر اس شدید آزمائش سے نجات بھی ایک معجزے کے ذریعے اللہ نے دلائی، ورنہ فرعون کے ظلم سے نجات اور آزادی یہودی اپنے بلبوتے پر کیسے حاصل کر سکتا تھا؟ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن رات کے لیے طور پر بلایا تھا تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے۔ اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ میرے دوستو، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلا کر وہ احکام دیے جن پر عمل کرتے ہوئے خدا پرستی کی زندگی گزارنی تھی ان یہودیوں کو، لیکن اس سے پہلے کہ
یہ ہدایت ملے بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ دراصل بنی اسرائیل فرعون سے نجات پا کر جس جگہ پہنچے تھے وہاں آس پاس میں ایسی قومیں آباد تھی جو گائے بیل کی پوجا کرتی تھی۔ انہی کے دیکھا دیکھی انہوں نے بھی گائے کی پوجا شروع کر دی۔ جن لوگوں کو تورات دی گئی تھی پڑھنے کے لیے پڑھانے کے لیے مگر انہوں نے بھی اس کا بار نہ اٹھا سکا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہو۔ اس سے بھی زیادہ بدتر مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیت کو جھٹلا دیا۔ ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ان سے کہو کہ اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہیں گھمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے چہیتے ہو تو تم موت کی تمنا کرو، اگر تم اپنے اس گھمنڈ میں سچے ہو۔ لیکن یہ ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے بلکہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ان سے کہو جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں آ کر رہے گی، پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ میرے دوستو، یہودی جب بالکل ہی گمراہ ہو چکے تھے پھر بھی مسلمانوں کے مقابلے میں اپنی برتری کے غرور میں اس وقت مبتلا تھے۔ اس وقت ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم کو جو مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل ہونا پڑ رہا ہے، اس ذلت کی زندگی سے بہتر ہے کہ تم اللہ سے دعا کرو کہ وہ تمہیں عزت کی موت دے دے تاکہ جنت میں جا کر عیش و آرام سے رہ سکو۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ وہ ایسا ہرگز نہیں کریں گے، اور اس کی وجہ آگے بتائی جا رہی ہے۔ میرے دوستو، یہودیت کا تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام کے چوتھے بیٹے یہودا سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت جب 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تو یہ خاندان اس ریاست کا مالک بنا جو یہودیہ کے نام سے جانی گئی، اور بنی اسرائیل نے اپنی الگ سلطنت قائم کر لی جو سامریہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ پھر اسیریہ نے سامریہ کو تباہ و برباد کر دیا اور اسرائیلی قبیلوں کا نام و نشان مٹا دیا۔ اس کے بعد یہودا اور بنیامین کی نسل باقی رہ گئی جس پر یہودا کے غلبے سے یہ یہود کے نام سے جانے گئے۔ اس نسل کے اندر کاہنوں، ربیوں اور احبار نے اپنے اپنے خیالات اور رجحانات کے مطابق عقائد اور مذہبی رسوم کا ڈھانچہ جو سینکڑوں برسوں میں تیار کیا گیا تھا وہی یہودیت کہلایا۔ ان کا تصور یہ تھا کہ جنت کے حقدار صرف یہی لوگ ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم نے 2 مقامات پر ان سے کہا کہ اگر ایسا ہے تو تم دنیا میں ذلت و رسوائی کی یہ جو زندگی گزار رہے ہو مر جاؤ تاکہ جنت میں جا کر عیش کی زندگی بسر کرو۔ پھر قرآن ان کی مکاری کی حقیقت کھولتا ہے کہ جو برائیاں ان لوگوں نے کی ہے ان کے سبب یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ یہ ایسے دنیا پرست ہے کہ ہر ایک ہزار سال جینے کی تمنا رکھتا ہے۔ میرے دوستو، خیبر میں یہودیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور وہ طاقتور بھی تھے۔ مشرکین اور منافقین کو ملا کر یہ لوگ مسلمانوں کے برابر ہو گئے تھے، لیکن ان سبھوں کا غزوہ خندق اور غزوہ خیبر میں مسلمانوں سے شکست کھانے کا سبب یہ ہوا کہ اہل ایمان جان دے کر شہادت حاصل کرنے کے لیے جہاد میں حصہ لیتے تھے، اور یہودیوں میں سے کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا تھا۔ دنیا پرست لوگ تھے، دنیا پرست ہونے کی وجہ سے یہ انتہائی بزدل بھی تھے۔ آخرکار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری، مسکنت و بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات کا کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل چکے تھے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں شروع کر دی تو وہ اللہ کی رحمت و برکت، فضل و کرم اور ہر طرح کی نوازشوں سے محروم ہو گئے۔ ذلت اور مسکینی ان کا مقدر بن گئی۔ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ اللہ کی آیت کا انکار کرتے تھے، پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے اور اپنی منمانی کرنے میں کسی حد پر رکتے نہیں تھے، اور آسمانی شریعت کا ان کو ذرا بھی پاس و لحاظ نہیں تھا۔ میرے دوستو، قرآنی آیت کے حوالے سے جو یہ مستند معلومات آپ کے سامنے پیش خدمت کی گئی ہے، یہ اس سے آپ جائزہ لیں کہ آخری حضرت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا میں بنو اسرائیل یہودی دنیا کی قوموں کے امام تھے، لیکن آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد یہ فضیلت اہل اسلام کو دے دی گئی، اور ابتدا میں بیت المقدس جو نماز کا قبلہ تھا اس کی جگہ پر خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا گیا۔ یعنی اس بات کا اعلان تھا کہ اب امامت بنی اسرائیل کی نہیں رہی بلکہ امامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی امت کو دے دی گئی، اور پھر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایسا عروج حاصل ہوا کہ 30 سال تک خلافت راشدہ کا قیام قیامت تک آنے والی دنیا کے لیے عدل و انصاف، مساوات، ہمدردی و خیرخواہی اور دنیا و ترقی والی بے مثال حکومت اور حکمرانی تاریخ کا چمکتا باب بن گئی۔ خلافت کے خاتمے کے بعد جب بادشاہت کا دور آیا تب بھی ہزاروں سال تک
دنیا میں اہل اسلام کا رعب اور دبدبہ باقی رہا۔ میرے دوستو، یہ وہ چند تاریخی حقائق تھی بنی اسرائیل کی جو قرآن کی روشنی میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اگر آپ کو پسند آئے تو آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی دوسری نئی ویڈیو میں۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔